بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. عن عاصم الأحول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غفر الله لك. قال: ولك؟ قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يخزى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان خلق نبي الله القرآن. عنها قالت: لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبره يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگ و عزیزوں، چند حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مختلف موضوع پر مشتمل یہ حدیثیں ہیں. میں ہر ایک کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. مشہور ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اس جملے کو. یعنی ایک مرتبہ ہم نے آپ نے کسی پر اعتماد کیا، تکلیف پہنچ گئی، دھوکہ کھا لیا، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس سے احتیاط برتے. جب ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکے تو اس پر پھر اعتماد کرنا اور اس پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا یہ نادانی ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے انداز میں بیان فرمایا کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک مومن دو مرتبہ ایک ہی سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا. یعنی ایک مرتبہ آپ کو کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو دوبارہ آپ کو واپس تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اس پر اعتماد کیا. بات سمجھ میں آئی؟ جی. دوسری حدیث
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی عالم آئے جو اپنے قوم کے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً فرمایا کہ مجھے اس کا جواب اس وقت نہیں پتہ، حضرت جبریل جب تشریف لائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل فلاں یہودی عالم آئے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ جواب دے دیجئے کہ اللہ کی نظر میں روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اس نے دوسرا بھی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول روئے زمین پہ سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کو یہ بھی جواب دے دیجئے کہ روئے زمین پہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اصل میرے اور آپ کا دل کہاں لگتا ہے یہ غور کرنا ہے کہ میرے اور آپ کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ بازار میں لگتا ہے۔ ہر شخص فیصلہ کرے، ہر ایک کو اللہ کے وہاں جواب دینا ہے۔ میرا بازار میں اگر زیادہ دل لگتا ہے، شاپنگ سینٹر میں زیادہ دل لگتا ہے، مال میں زیادہ دل لگتا ہے، تو پھر میں خود اپنے ایمان کا فیصلہ کروں کہ میرا دل کا رجحان کس طرف ہے۔ اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بیان کر دیا مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ترازو میں تولنے کا، خود اپنے آپ کو چیک کرنے کا، کہ اگر کوئی ایسا مومن ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کل 7 آدمی اللہ کے وہاں عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک وہ آدمی بھی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ فرض ہو گئی، سنت بھی ہو گئی، نوافل بھی ہو گئی، پھر بھی بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یا اگر نکل بھی رہا ہے، عصر میں نکلا ہے تو مغرب کے لیے واپس آنے کا دل اس کے لیے پریشان ہے، فجر میں اگر نکلا ہے تو ظہر میں آنے کے لیے بے چین ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں کامل درجے کا مومن ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ اور اگر مجھے بے چینی ہوتی مسجد میں، اینڈ ٹائم پہ آیا میں، جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی واش روم گیا، نماز پڑھا، فرض پڑھا نہیں پڑھا، اس کے بعد سنت پڑھی نہیں پڑھی، فوراً نکل گیا۔ میرے بزرگ عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب وہ جگہ جو سب سے بہتر جگہ ہے اگر اس آدمی کا اس جگہ پر دل نہیں لگ رہا ہے، اگر دل لگتا ہے تو سب سے بہتر دل وہ ہے۔ آپ کو خود نتیجہ نکالنا ہوگا نا، جس جگہ کے بارے میں نبی فرما رہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر جگہ ہے، تو ادھر اگر کسی مومن کا دل لگتا ہے تو وہ دل بھی اللہ کی نظر میں سب سے بہتر۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو جگہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین جگہ ہے، اگر ادھر دل لگ رہا ہے میرے اور آپ کا، تو اللہ کی نظر میں سب سے بدترین دل وہ ہے۔ بہت سوچنا چاہیے، خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں مسجد میں کتنے اوقات گزارتا ہوں۔ آتی ہے تو فوراً جانے کی بات ہوتی ہے، فوراً بے چینی ہوتی، سنت پڑھے نفل پڑھے نہیں پڑھے، فوراً نکل گئے۔ حالانکہ مساجد اللہ کی نظر میں سب سے بہترین جگہ علماء فرماتے اس لیے کہ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ نازل ہوتی ہے۔ تو جو مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد میں جو رہتے ہیں، اللہ کا ذکر تلاوت میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اللہ پاک ان افراد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کل ہی میں نے دیکھی کہ جو مسجد میں اللہ کے ذکر اور تلاوت میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک ان کو تو بچاتے ہیں،
اس تلاوت اور ذکر کی وجہ سے اللہ پاک ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس کی تو حفاظت ہونا ہی یقینی ہے، چونکہ اللہ کی رحمت کے نیچے آ گیا وہ. اللہ کی رحمت سب سے زیادہ کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے. کعبۃ اللہ کے بعد سبھی مساجد ہیں، پھر حرمین شریفین سب سے بڑی، اس کے بعد مسجد اقصی. اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ، حرم مکہ، حرم مدینہ، حرم اقصی، اس کے بعد پھر ساری مساجد. یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے. بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا میں اللہ کی مساجد ہی اللہ پاک کا گھر ہے. ظاہر ہے اللہ کو تو گھر کی ضرورت نہیں، جسم سے پاک ہے. مطلب ہر شخص کی اپنے گھر کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. ہم سفر میں بھی گئے تو گھر کی، مکان کی اور بیوی بچوں کی طرف توجہ ہوتی کہ نہیں؟ آدمی بار بار فون کرتا ہے، میں محفوظ ہے کہ نہیں، کچھ تجوری میں سامان رکھا ہے تو اس کی حفاظت ہے کہ نہیں، فکر کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. تو اللہ کو سب سے زیادہ یعنی پسندیدہ جگہ اور اللہ کی تجلی اللہ کے گھر پہ ہوتی ہے، یعنی جسے مساجد کہتے ہیں. باقی اللہ تو جسم سے پاک ہے. اس لیے یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے اور آپ کا دل مسجد میں لگے. اللہ پاک نے فرما دیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، ہم اور آپ مومن. اور آبادی کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر تلاوت کرنا. باقی میں اور آپ کا مسجد میں بیٹھ کر اگر دنیاوی باتوں میں دل لگ رہا ہے تو پھر مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے. وہ تو اور خراب بات ہوگی کہ ہم رات دنیاوی باتوں کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے. شروع میں شیطان تو بہت چالاک ہے نا، شروع میں بات نکالتا ہے دین کی. ہم اور آپ نے دین کی بات کی، دعوت کی بات کی، تبلیغ کی بات کی، بہت اچھی بات. لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹاپک چینج ہوتا ہے اور دنیاوی بات کاروبار کی طرف چلی جاتی ہے، یا کسی مومن کی غیبت اگر ہو جاتی ہے. بزرگو عزیزو، اپنا محاسبہ کرے کہ میں مسجد کو آباد کر رہا ہوں تلاوت اور ذکر اللہ سے یا دنیاوی گفتگو سے. دنیاوی گفتگو سے اگر میں کر رہا ہوں آباد تو 24 گھنٹے بھی میں مسجد میں ہوں تو اس سے اچھا تو وہ آدمی ہے جو بازار میں ہے. اس سے اچھا وہ آدمی ہے. چونکہ اس جگہ پر گناہ کرنا اور بازار میں گناہ کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، فضول لا یعنی گفتگو کرنا، مسجد میں کرنا زیادہ پکڑ ہے بنسبت بازار اور گھر کے. تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں مسجد میں دل لگ رہا ہے تو تلاوت اور اللہ کے ذکر میں لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. اور اس سے بدتر بات یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ذکر اور تلاوت میں مصروف ہے اور میں اس کو جا کر اپنی بات کی دعوت دوں کہ بھائی میرے پاس بیٹھو. اللہ کے ذکر میں وہ مصروف ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، جب ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ایسا شخص ہے کہ جو شیرنی کے بچے کو چھیڑ دے تو شیرنی کیسے غصہ ہوتی ہے. اللہ پاک اس بندے کی طرف جو اس کو اپنی بات کی طرف متوجہ کرتا ہے اتنا غصہ ہوتا ہے. وہ تو اللہ کا عذاب نہیں اترتا ہے. اس لیے میرے بزرگ و عزیزو، دین کے درجے کو سمجھے. میں اور آپ دین کی بات کر رہے، بہت مبارک، بہت مبارک. لیکن مجھ سے 1000 گنا افضل ہے جو اللہ کا ذکر اور تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے. اس کو پڑھنے تو دو. میرے اور آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے عبادت میں اور باتیں ہم اور آپ کر رہے، چاہے دین کی ہو، لیکن اللہ کا ذکر جو کر رہا ہے اس کو چھیڑنا گناہ ہے. بالکل ذہن میں مسئلے کو صاف رکھے. میرے بزرگ و عزیزو، میں کوئی بھی مسئلہ بغیر تحقیق کے آپ کی خدمت میں نہیں بیان کرتا ہوں. الحمدللہ کتابوں میں یہی لکھا ہے، ہمارے اساتذہ اور بزرگان دین کی تعلیم ہی یہی ہے. سب کام اللہ کی نظر میں برابر ہے، اللہ جس کو قبول کر لے ٹھیک ہے. لیکن تلاوت کرنے والا، اللہ کے ذکر کرنے والا، اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. وہ عبادت میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے ذکر اور تلاوت میں لگا ہوا ہے. اور اللہ پاک فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہ آدمی کو بات کرنے میں تھوڑا سا ذہن رکھنا چاہیے، توجہ رکھنا چاہیے کہ میں کون سی مسئلہ بات کر رہا ہوں.
کس انداز سے کسی کو میں بول رہا ہوں. تو اللہ کی تلاوت اور قرآن میں مصروف ہونا اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل آخرت میں سب سے پہلا اگر فیصلہ ہوگا قیامت میں تو خون کا ہوگا. کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو اللہ رب العزت سب سے پہلے لائیں گے. تم نے ایک مومن کو قتل کر دیا. مومن نے کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے بلا وجہ, کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, چوٹی کو بھی نہیں مار سکتے. تو سب سے پہلے جو کل آخرت میں اللہ پاک جس پر سب سے زیادہ غصہ ہوں گے, قاتل کو بلائیں گے اور کہیں گے پہلے اس کا فیصلہ کرو, اس کو جہنم میں بھیجو, اس کا فیصلہ ہوگا. اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء. ایک اور حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کان خلق نبی اللہ القرآن. کہہ رہے تم اللہ کے بندے, تم پوچھ رہے ہو نبی کے اخلاق کیا تھے, تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہا جی میں تو قرآن پڑھتا ہوں. تو کہا جو قرآن میں ہے وہ نبی کی زندگی میں ہے, نبی کے اخلاق ہے, اور جو نبی کے اخلاق ہے وہ قرآن میں ہے. یعنی قرآن اور نبی دونوں اللہ پاک نے جو قرآن میں جو نازل فرمایا ہے وہ نبی کی زندگی میں پریکٹیکلی موجود ہے. یہ مطلب عمل کے اعتبار سے موجود ہے. اللہ نے نماز بیان فرمایا, اخلاق بیان فرمایا, ذکر بیان فرمایا, معاملات اور معاشرت بیان فرمایا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ. تو جو جو قرآن میں بیان فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. کہ اخلاق ہو تو ایسے, معاملات ہو تو ایسے, وعدہ کسی سے کرنا ہو تو ایسے, امانت کی حفاظت کرنا ہو تو ایسے, رونا ایسے, سجدہ ایسے, ذکر ایسا, سونا ایسا, کھانا ایسا. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب موجود تھا. تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھو. آپ کا ایک ایک عمل نمونہ ہے, آپ کا ایک ایک عمل نمونہ. اگر کوئی کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹ گئے, اس سے زیادہ بددین, بے دین اور گمراہ کوئی شخص نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ہٹیں گے قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نمونہ بنا کر اتارا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ پاک فرما رہے لوگو اللہ کے رسول کی ذات میں نمونہ تمہارے لیے کافی موجود ہے. جس کو دنیا کا طریقہ سیکھنا ہو, آخرت سیکھنا ہو, اللہ کا ذکر سیکھنا ہو, وہ نبی کو نمونہ بنا لے. نبی معمول سے ہٹ گئے, نبی اپنے طریقے سے ہٹ جائے, تو نبی کا تو طریقہ سنت ہے, سنت سے نبی کیسا ہٹ سکتا ہے؟ یعنی بزرگ و عزیزو بالکل بے دینی کی بات ہے, گمراہی کی بات ہے. چاہے کوئی کتنا بھی بڑا شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹے, کیسا ہٹ سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ بے دین کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ پاک تو کہہ رہے کہ نبی کا معمول سنت ہے, اور نبی کا ہر طریقہ دین ہے, سنت ہے, اور نمونہ ہم نے بنا کے اتارا. تو اللہ کسی کو نمونہ بنا کے اتارے اور کہے کہ اس کی نقل کرو, اور ہم اور آپ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اپنے عمل سے ہٹ گئے. نعوذ باللہ. میرے بزرگ و عزیزوں, نہ چاہتے ہوئے بھی, بھول سے بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی, واپس کلمہ پڑھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کوئی بھی نہیں. جو بھی دنیا کا بھی طریقہ انہوں نے ہم کو آپ کو بتا دیا, وہ سنت موقدہ نہیں ہے, غیر موقدہ ہے. وہ سنن عبادت نہیں ہے, لیکن سنن عادت ہے کہ آپ نے دسترخوان یوں بچھایا, کھانا یوں کھایا, کوئی نوالا گرا تو اس طرح اٹھایا, اپنی طرف سے کھایا, استنجا اس طرح فرمایا, غسل اس طرح کیا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے, اور یہ بھی اللہ پاک کو پسند ہے, یہ بھی اللہ کو عمل پسند ہے. ٹھیک ہے, اس کو سنت موقدہ نہیں قرار دے دیا, یا عبادت کی سنت نہیں, لیکن عادت کی سنت تو ہے. امام غزالی فرماتے تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے کامل جب تک تم عادت اور عبادت دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اختیار نہ کرو. کھایا اس طرح ہے. اسی پہ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھ لیا تھا, بلکہ تھوڑا ٹونڈنگ کی تھی
ताना मारा था कि अरे तुम्हारे नबी तो हगने मुतने का तरीका बताते हैं, अच्छी कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे नबी को ये सब तरीका बताना चाहिए। अरे बुजुर्गो अजीज़ो, मैं और आप शायद होते तो हमारी भी गर्दन झुक जाती, हाँ यार के नबी, अरे हज़रत उनका सीने से सीना चौड़ा हो गया फ़ख्र से, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हर माँ बाप अपने बच्चों को छोटा छोटा तरीक़ा बताते, हमारे नबी ने तो हमको ये तरीक़ा बताकर और एहसान किया, एक खाने पीने का तरीक़ा, टॉयलेट और इस्तिंजा और वॉशरूम का तरीक़ा बता दिया। और फिर हज़रत हसन ने आगे और फ़ख्र से कहा, कह रहे तुम्हें क्या मालूम पगलो, अल्लाह के रसूल ने तो हमें यहाँ तक बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब इस्तिंजा करने के लिए बैठो तो तुम्हारा मुंह काबा की तरफ ना हो, क़िबले की तरफ ना हो, तुम्हारी पीठ क़िबले की तरफ ना हो, दाएं बाएं बैठो। मेरे बुज़ुर्ग अजीज़, और सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अब कोई कहे आज के ज़माने में, कोई कितने भी बड़े ख़ानदान का हो कि नबी मामूल से हट गए, शर्म आनी चाहिए। मेरे बुज़ुर्ग अजीज़, अल्लाह पाक हिफाजत करे, ये तौफ़ीक़ के सल्ब होने की अलामत है। एक और हदीस, अन अबी मसूद अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिम्मा अदरक अन्नासु मिन कलाम अन्नबुव्वति अल-ऊला इज़ा लम तस्तह फस्ना मा शि'त। हया, शर्म बहुत बड़ी दौलत। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, सहाबी फरमा रहे कि अल्लाह के रसूल के कलाम में, बातों में जिनकी सबसे बड़ी खूबी मिली है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा ताकीद मिली है जिस खूबी को अपनाने की, वो हया है। फिर अल्लाह के रसूल का फरमान नकल किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब हया ही तेरे अंदर ना हो तो जो चाहे तू कर सकता है। हया, शर्म आना, समझे, ये बहुत बड़ी खूबी है। आदमी को बहुत ज़्यादा गुनाहों से बचाने वाली यही सिफत है, समझे। जब आदमी बेहया हो जाता है तो कोई भी गुनाह कर सकता है, ज़िना भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, डाका भी डाल सकता है। उसको जो चीज़ रोके हुई है वो हया है असल। तो हया की खूबी अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे कि हया बहुत बड़ी खूबी है, समझे, कि शर्म आ जाना। और सबसे ज़्यादा हया आदमी को अल्लाह से करनी चाहिए कि अल्लाह के सामने हूँ मैं, समझे। बाज़ सहाबा बरहना होना भी पसंद नहीं करते थे, नंगा होना जिसे हम कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, लेकिन इस्तिंजा करना है तो कपड़ा तो उतारना ही होगा, सतर तो खोलना ही होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अल्लाह के तो सामने सब मौजूद है, लेकिन वो एक हया थी जो आला दर्जे की थी कि अल्लाह, हम अपने बीवी से भी बंद कमरे में सोहबत कैसे करें और सतर कैसा खोले, हमें हया आती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस दर्जे की हया अल्लाह के सामने तो सब कोई पर्दा है ही नहीं, हम उसी की मखलूक है, उसी ने हमको पैदा किया है, उसी मिट्टी में मिलना है। तो हम तो नंगे हो या कपड़े में हो, अल्लाह के लिए वो नहीं है, यानी सतर अल्लाह से छुपाना नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत भी सतर नहीं खोलना है। तो कहा हया एक खूबी है, इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शि'त, जब तेरे अंदर से हया निकल जाए तो तू कहीं भी जा सकता है। बल्कि एक हदीस मैंने पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब अल्लाह पाक किसी मोमिन से ईमान को छीनना चाहते हैं, पहले हया को निकालते हैं, हया निकल जाती, ईमान खुद ब खुद निकल जाता है। बहुत बड़ी दौलत है हया, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हया ये दौलत है, मुझको और आपको अल्लाह पाक हमारे बीवी बच्चों को अता फरमाए। एक और हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्ब अल्लाहु लिक़ाहु, जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह पाक भी उससे मिलने को पसंद करते हैं। यानी जो मौत को पसंद करता है, मौत ही तो है, अलमौतु जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है कि महबूब महबूब से मिल जाता है। मौत ही आने के बाद हम अल्लाह से मिल सकते हैं ना। तो जो मौत को पसंद करता है, यानी अल्लाह से मुलाकात का जो शौक़ रखता है, अल्लाह भी पसंद करते हैं। वमन करिह लिक़ा अल्लाहि लिक़ा अल्लाह करिह लिक़ा अल्लाहु अलैहि, जो मौत को नापसंद करता है, अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है, अल्लाह पाक भी उससे मिलना नहीं चाहते। ये अल्लाह के रसूल ने यह हदीस बयान फरमाई, ये इरशाद फरमाया। किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम में से तो हर शख्स मौत को थोड़ा नापसंद करता है, चाहे कितना भी बड़ा वली हो, डरता है ना मौत क्या होने वाला है। तो फिर मौत को तो हम में से बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, तो फिर तो हम तो अल्लाह पाक भी हमसे नापसंद हो जाएंगे, नापसंद करेंगे मिलने को। कहा नहीं, हम और आप मौत को तो एक फितरी तौर पर एक आदमी नापसंद करता है, लेकिन जो अल्लाह का वली और मुत्तकी, सौम व सलात का जो पाबंद होता है, वो भले से मौत को नापसंद करता है, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है
اللہ پاک اس کے دل میں اپنی ملاقات کا شوق ایسا ڈال دیتے ہیں کہ فوراً سڈنلی وہ موت کو محبوب سمجھنے لگتا ہے. تو اصل انتقال کے وقت کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ورنہ زندگی میں تو ہم اور آپ موت کو ناپسند ہی کرتے ہیں. یعنی بہت سارے اللہ کے ولی بھی موت کو ناپسند کرتے ہیں. تو گویا اللہ سے ملنے کو ناپسند کر رہے، کہا نہیں، ایسا نہیں. وہ تو آدمی کو فطری طور پر موت سے وحشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کیا ہوگا، کیسی روح نکلے گی، یہ مراد نہیں ہے. ایک اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو اللہ کی محبت سنگھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں، تو وہ فوراً موت کو پسند کرنے لگتا ہے. اگر اس وقت اس کو کہا جائے کہ زندہ رہنا ہے، کہا بالکل نہیں، مجھے اللہ کے پاس لے چلو، فوراً لے چلو. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے خوشبودار رومال لاتے ہیں، اس میں خوشبو سنگھاتے ہیں اس کو. جس طرح بے ہوش کرنے کے لیے سنگھایا جاتا ہے تو آدمی کب بے ہوش ہو جاتا ہے پتہ نہیں، تو اس کو سنگھاتے ہیں تو وہ ہوش میں نہیں رہتا ہے. اللہ پاک کے فرشتے اس کو آسانی سے روح کو کھینچ لیتے ہیں. تو وہ موت کو پسند کرتا ہے گویا. ورنہ زندگی میں آدمی تو اچھے لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس وعید میں داخل نہیں ہے. مطلب وہ در حقیقت اللہ سے ملنا ہی چاہتے ہیں. اور کافر تو زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، عیش و عشرت کو. تو جب وہ اللہ کو ملنے کو ہمیشہ ناپسند کرتا ہے، وہ چاہے زندگی میں چاہے موت کے وقت. بلکہ موت کے وقت کافر کے سامنے اللہ پاک عذاب کھول دیتے ہیں تو وہ اور ڈرتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں مجھ کو لے کر، اور اس کی روح اور نہیں نکلتی ہے، اس کو اور پکڑ کے کھینچتے ہیں. تو وہ اللہ کو ناپسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ. لیکن مومن جب اللہ کی رحمت کی بشارت سنتا ہے اور اللہ کی رضامندی کی، تو وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرنے لگتا ہے موت کے وقت، جس وقت روح قبض ہوتی ہے. فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور کافر کو تو اللہ کے عذاب کی جب بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے اور جہنم میں یہ عذاب ملنے والا ہے، کَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ پاک بھی اس کے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ تقویٰ دے دے، وہ دولت دے دے جس سے ہم جیتے جی بھی اللہ سے ملنے کو پسند کریں. اور موت کے وقت خصوصاً اللہ پاک ایسی بشارت دے دے کہ ہم اور آپ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ بھی ہمارے اور آپ کی ملاقات کو پسند کرے. اور اللہ پاک ان بندوں سے حفاظت فرمائے جو لوگ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان میں شمار ہونے سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.